پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے سبق نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کا دوسرا حصہ شکر پڑھیں گے۔ امید ہے آپ نے اس سبق کا پہلا حصہ صبر ویڈیو نمبر 1 سے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکر کے لغوی معنی احسان مند ہونے کے ہیں، یعنی کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا شکر کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں شکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم انہیں خوش ہو کر استعمال کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہمارا پروردگار ہے، لہٰذا اپنے پروردگار کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے محسن کے احسانات کا اعتراف ہوتا ہو، شکر ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے روئیں روئیں کو قوت گویائی عطا ہو جائے اور وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرے تو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ ہوگا، کیونکہ ہم اس کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ شکر کے ضد کفر ہے، جس کے لغوی معنی چھپانے، کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اس کے اقرار اور عمل سے اس کا اظہار نہ کرنے کے ہیں۔ اسی سے کفران نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اقرار اور عمل سے اطاعت و فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا کفر ہے، جس کا مرتکب کافر ہے۔ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اسی طرح اس کے بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے۔ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے بالمقابل استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ترجمہ، ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ چنانچہ اگر کفر اللہ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کا نام ہے تو اس کے مقابلے میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کی جائے۔ اب ہم شکر کی اہمیت و فضیلت کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف 2 باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس طرح شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرے میں داخل ہے۔ ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ بھی شکر ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا دولت کا شکر ہے۔ ایک عالم جو اپنے علم سے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے۔ جذبہ شکر کے بغیر اعمال و عبادات بے معنی اور لا حاصل ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، عنایات اور احسانات پر غور کرے تو اس کے دل میں خود بخود شکر کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔
تب انسان کی زبان بے اختیار اللہ کی عنایات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو کر سر بسجود ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ہر عضو اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں شکر کی بہت تاکید آئی ہے۔ خیر اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ خالق کائنات نے انسان کو بار بار شکر کی تاکید فرمائی ہے تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ بن سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ترجمہ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تاکید اس طرح کی گئی ہے، ترجمہ، اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، لہٰذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 64 مقامات پر انسان کو مختلف طریقوں سے نہ صرف شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی بلکہ شکر کی اہمیت و فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ صابر اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ آپ کی اکثر دعاؤں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا، جو کہ کلمات تشکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من حول منی ولا قوہ، ترجمہ، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسے ثواب کا مستحق ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نعمت کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو، قیامت کے روز اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شکر ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے، مال و دولت کے بجائے شکر گزار دل کو غنیمت جانو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تھوڑے پر شکر ادا نہیں کیا اس نے زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کیا۔ لوگوں کی شکر گزاری جس نے نہ کی اس نے اللہ کی بھی شکر گزاری نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو جہاں کا پروردگار ہے، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ فرمائے گا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خدا فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، تو سارے جہاں کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ فرمائے گا، تجھے معلوم نہ ہوا کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا۔
اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلاتا تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ذرا سی توجہ اور کوشش سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ کی عظمت اور محبت پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک مومن مصائب و آسائش ہر حال میں صابر و شاکر رہتا ہے، اور یہی چیز اسے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ قیامت تک رہے سجدے میں سر میرا اے خدا، قیامت تک رہے سجدے میں سر میرا اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھائے تو زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے تشکر کے کلمات ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت اور ہر موقع کی کثرت سے دعائیں موجود ہیں، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نیا پھل کھانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب دعاؤں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کی بندگی، عظمت اور اطاعت کا احساس ہونا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا اس کا فرض ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی عظمت اور محبت کے قولی و عملی اظہار کا نام شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری دل سے کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں لگا کر رکھے، اور ان سے ان کی خدمت کرے جو اس جسمانی نعمت کے کسی حصے یا قوت سے محروم ہوں، مثلاً اپاہج، بیمار اور معذور وغیرہ۔ اس کے علاوہ مالی نعمتوں کا شکریہ اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہوں ان کو اپنے مال میں سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ صبر و شکر مومن کی ایک خاص اور اہم اور نمایاں صفت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر لمحہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہی چیز مومن کو اللہ کا محبوب بندہ بناتی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔